بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کا اسوہ حسنہ انسانوں کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ تمہیں اگر اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے۔ ابھی تو تم اللہ کے محب ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع سے تم اللہ کے محبوب بن جائے گا۔ اور محبوب ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ محبوب سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو درگزر کیا جاتا ہے۔ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہاری کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں گے۔ اتباع سنت کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ معاشرت بھی ہے۔ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں زندگی گزاری ہے۔ بازاروں میں آپ تشریف لے گئے، کاروبار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جنگیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، دوستوں سے برتاؤ کیا، دشمنوں سے برتاؤ کیا، منافقوں سے برتاؤ کیا، ازواج مطہرات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برتاؤ کیا، اولاد کے ساتھ برتاؤ کیا۔ تو یہ معاشرتی زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی کی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ نے فطری طور پہ کچھ خوبیاں عطا فرمائی تھیں، اور کچھ خوبیاں آپ کی جو ہیں وہ اختیاری ہیں۔ فطری طور پہ جو حق تعالی شانہ نے آپ کو خوبیاں عطا فرمائی تھیں تو فرمایا کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ صورت کے اعتبار سے بھی آپ میں خوبی تھی اور سیرت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، حسن آپ کے اندر زیادہ تھا۔ وَأَجْوَدَ النَّاسِ، اور فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور جتنی سخاوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دنیا میں اندر کسی نے اتنی نہیں کی۔ اور خدا اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ سخی میں ہوں۔ اور تیسری خوبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ نے فطری طور پہ جو عطا فرمائی تھی وہ تھی وَأَشْجَعَ النَّاسِ، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بہادری کا یہ حال ہے کہ مدینے میں رات کو کچھ شورش سی محسوس ہوئی تو صحابہ گھروں سے باہر نکلے اور پتہ کرنے کے لیے مدینے سے باہر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ رات کا اندھیرا ہو، شورش ہو تو جانے کے لیے تیاری کر کے نکلنا پڑتا ہے۔ تو صحابہ بھی باہر نکلنے کی تیاری کر رہے تھے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گھوڑے پہ بیٹھ کے چکر لگا کے واپس آ رہے تھے، اور آ کے صحابہ کو فرمایا کہ کچھ نہیں ہے، خیر ہے، واپس چلو، کوئی گڑبڑی والی بات نہیں ہے۔ اور حنین کے مقام پہ 12,000 صحابہ تھے، لیکن پوزیشن کچھ ایسی تھی کہ یہ 12,000 کا لشکر پہاڑوں کے درمیان کی وادی میں آ گیا۔ دشمن پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہ لشکر یہاں پر پہنچا ہے، وادی میں پہنچا، تو ان دشمنوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں سے تیروں کی برسات کی،
تو ظاہر ہے کہ جب اوپر سے فائرنگ شروع ہو جائے تو نیچے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو بہت سارے لوگوں کے قدم اکھڑ گئے. کچھ نئے مسلمان تھے اور نیا ابھی ان کا تجربہ نہیں تھا, نیا نیا ایمان تھا, ان کے قدم اکھڑے, وہ بھاگے. اس کے ساتھ ساتھ جو پرانے لوگ تھے ان کے بھی قدم اکھڑ گئے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے بڑھ رہی تھی, پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی. اور چند صحابہ پکڑ کے تھاما ہوا تھا کہ کہیں آپ زیادہ آگے نہ نکل جائیں, دشمن کے نرغے میں نہ آپ آ جائیں. اور میں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں وہی آدمی کھڑا ہو سکتا تھا جو سب سے زیادہ کیا ہے دل گردے والا آدمی, بہادر. تو بہادری آن صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی فطری طور پہ, اور اتنا بہادر کائنات کے اندر کوئی نہیں جتنی بہادری آن صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی بہادر ہوتا ہے تو اس میں چند چیزیں اور آ جاتی ہیں بہادری کے ساتھ ساتھ. بہادر سے کہتے ہیں جو کسی سے ڈرتا ہی نہیں, اس کو کسی سے ڈر اور خوف نہیں ہوتا, کسی کی پرواہ اس کو نہیں ہوتی. تو سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ وہ منہ پھٹ ہو جاتا ہے اور کسی کی عزت کا خیال نہیں کرتا, اور ہر آدمی اسے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ عزت ہماری پکڑ کے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دے گا اتار کے. تو ایسا ہوتا ہے جب ڈر ہی اس کو کسی کا نہیں ہے تو وہ حیا اور شرم اس کے اندر کم ہو جاتی ہے. اور دوسرا, زبان میں سختی آ جاتی ہے, زبان میں شدت آ جاتی ہے اس کی. تو بے شرمی اور شدت اور سختی یہ عموماً بہادری, فطری بہادری جس کے اندر ہوتی ہے, آپ نے لوگوں کے اندر دیکھا ہوگا کہ عموماً ان کے اندر یہ ہوتا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی کچھ عجیب تھی. ادھر سے تو بہادری آپ کی انتہا پر تھی اور ادھر سے آپ کی حیا کا یہ حال تھا کہ فرمایا کہ کان رسول وسلم اشد حیا من العذراء فی خدرها, کہ وہ بچی کنواری لڑکی جو باہر نہیں نکلتی گھر کے اندر رہتی ہے, باہر نکلنے سے ذرا تھوڑی سی شرم کم ہو جاتی ہے, لیکن کنواری لڑکی ہو اور باہر نہ نکلی, گھر کے اندر رہنے کی آتی ہے, گھریلو خاتون ہو, تو اس کے اندر ایک شرم ہوتی ہے. فرمایا جتنی شرم اس کے اندر ہوتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ شرم لیتے تھے. کسی کے اندر برائی دیکھتے تھے تو ایسے ہی وہ سیدھا اس کو کہہ دینا, تو اور کیا ہے اس کو شرمندہ کر دینا, ایسا نہیں تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. تو ناگواری کے آثار آپ کے چہرے پہ نظر آتے, یہ نہیں کہ آپ اس کو کہہ دیتے تھے, بس چہرے سے محسوس ہو جاتا ہے کہ حضرت کو یہ چیز ناگوار گزری. وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها فاذا راى شیئا یکرہہ, اگر کوئی ناگوار چیز ہوتی تھی حضرت وسلم کو پیش آتی تھی تو عرفناہ فی وجہہ, تو ہم پہچان لیتے تھے کہ فلاں بات سے حضرت وسلم کو ناگواری ہوئی ہے. لیکن حضرت جو ہے وہ کھل کے ایسے سیدھے ہی کہتے ہیں اس کو بات اور اس کو ایذا پہنچے, یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نہیں تھا. حیا کا تو ادھر سے بہادری کا یہ حال اور ادھر سے شرم اور حیا, یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درجے پہ پہنچی ہوئی تھی. اور بہادر آدمی جو ہے وہ اس کا ہاتھ میں بھی ظلم آ جاتا ہے. تو فرمایا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بہادر تو کائنات میں سب سے زیادہ تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ کے ہاتھ سے کسی کو ایذا نہیں پہنچی. ما ضرب علیہ الصلوۃ والسلام شیئا قط بیدہ, کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے زندگی میں کسی کو نہیں مارا. اللہ اکبر, ادھر بہادری کے حال. ولمراتن, عموماً آدمی کا ہاتھ جو ہے عورتوں پہ چل پڑتا ہے, کمزور ہوتی, کمزوروں پہ انسان کا بس زیادہ چلتا ہے, نوکروں پہ زیادہ چلتا ہے. فرمایا کہ کسی خاتون کو کبھی آپ نے نہیں مارا, کسی خادم کو آپ نے کبھی نہیں مارا. ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں تو وہاں تو وہ دشمن پہ وار کیا ہی جاتا ہے, وہ اس سے مستثنیٰ ہے. لیکن جب جنگی موقع نہیں ہے اس موقع پہ آپ نے عام حالات میں کسی کو پہ ہاتھ اٹھایا ہو
کسی عورت پہ، کسی خادم پہ، کسی پہ، کسی دشمن پہ آج نے ہاتھ اٹھایا ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہو۔ تو یہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ادھر سے بہادری کا یہ حال ہے، اور ادھر سے یہ حال ہے کہ کبھی آپ نے کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا نہیں۔ اور آپ پہ میں نے عرض کیا کہ عام طور پہ آدمی جو ہے وہ بہادر آدمی جو ہوتا ہے وہ بے تکی باتیں بھی کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ لم یکن علیہ الصلوۃ والسلام فاحشا، کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم بےہودہ کو نہیں تھے، بےہودہ بات سرکار کی زبان سے نہیں نکلتی تھی۔ ولا متفاحشا، کہ بغیر سوچے بھی آپ کی زبان سے کوئی بےہودہ بات نہیں نکلتی تھی، فحش بات نہیں نکلتی، اور بتکلف بھی نہیں نکلتی تھی۔ آپ کی زبان انتہائی پاکیزہ زبان تھی۔ میں فرمایا ولا سخابا فی الاسواق، بازاروں کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شور نہیں مچایا کرتے تھے۔ اور آپ کی شان کیا ہے؟ ادھر سے اللہ نے بہادر اتنا بنایا، بہادر آدمی تو کیا ہے، کم از کم اپنے دشمن کو تو بآسانی دبوچ دیتا ہے۔ فرمایا نہیں، جن لوگوں نے سرکار کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، آپ نے برائی کے ساتھ اس کا بدلہ نہیں دیا۔ وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ سَيِّئَةً، برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ آپ نے کبھی نہیں دیا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آج رسول کو اس جادو کا اثر یہ تھا کہ تھوڑی سی دنیاوی کاموں میں کچھ بھول ہوتی تھی، تو وہ کام نہیں کیا اور خیال آتا تھا کہ کر لیا، یا کر لیا ہوتا تھا اور خیال آتا تھا نہیں کیا۔ جیسے وہ مریض دوائی کھانے والا ہوتا نا، اس کو یہ کبھی خیال آتا ہے میں نے کھا لی، کبھی خیال آتا نہیں کھائی ہوئی ہے، تو خیال آتا نہیں کھائی۔ تو ہمارے نزدیک تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بھی آپ متاثر تھے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بہت دعا کی، تو خواب میں مجھے دکھایا گیا کہ فلاں لوگوں نے جادو کیا آپ پہ، اور کنگھی کے دندانے اور باڑ ان چیزوں پہ انہوں نے دم کیا ہے، اور جادو کر کے اس کو فلاں کنویں کے اندر اس جادو کو دفن کر دیا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں وہاں ساتھیوں کے ساتھ گیا، اور وہاں سے مجھے وہ جادو کی چیز مل گئی، اس پہ گریں لگائی ہوئی تھی۔ تو حق تعالی شاہ نے 2 صورتیں نازل فرمائیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دونوں صورتوں میں کل 11 آیتیں ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھولتے جاتے، اور جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ لوگوں میں اعلان کیوں نہیں کر دیتے کہ فلاں لوگوں نے میرے اوپر جادو کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ برائی پھیلے، برائی آگے بڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ادعو اللہ علی المشرکین، کہ یا رسول اللہ آپ مشرکین کا بد دعا کیجئے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا کہ انی لم ابعث لعانا، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کرنے والا نہیں بھیجا۔ نبی کی شان کیا ہوتی ہے کہ نبی لعنت نہیں کیا کرتا، لعنت کرنا نبی کا کام نہیں ہے۔ یہ ہے کبھی کبھار لعنت کا لفظ نکل جائے وہ ہے کثرت سے لعنت کرنا۔ آج ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں لاکھ لعنت، 1000 بار لعنت۔ اچھا جھوٹے نبی کی شان کیا ہوتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے کسی دشمن کے خلاف لعنت کہنی تھی 1000 بار، تو ہم کسی کو 1000 بار لعنت کرنی ہو تو کہتے تیرے پر 1000 بار لعنت۔ اس نے گن کے لعنت کا لفظ 1000 بار لکھا، مرزا غلام احمد قادیانی اب بھی کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ جھوٹا نبی ہے۔ ہاں آپ ایک قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو بلا وجہ شہید کر دیا، بغیر کسی جنگ کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی، اور اس قنوت نازلہ میں 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی ہے، اور آپ نے ان قبائل کے نام لے کے لعنت اور بد دعا کی ہے۔ اپنی ذات کے لیے تو کبھی آپ نے لعنت نہیں کی، لیکن یہاں معاملہ تھا صحابہ کا جن کے دل دکھے ہوئے تھے، اتنے آدمی مر گئے، شہید ہو گئے،
بغیر جنگ کے بلا وجہ نیٹو افواج نے حملہ کر دیا اور سارے کے سارے شہید کر دیے، اتنی جانیں ضائع ہو گئے. تو ظاہر بات ہے کہ حضرت صلی اللہ اب یہ لوگوں کو تسلی دینے والی بات تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ان کے ورثاء کو تسلی ہوتی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ قائد کو اپنے کارکنوں کے جذبات کو بھی دیکھنا چاہیے، اپنے ماتحتوں کے جذبات کو بھی دیکھنا چاہیے. کہیں تو آپ کی شان یہ ہے کہ آپ لعنت نہیں کرتے اور اپنے دشمن کو بھی کچھ نہیں کہتے. اور جب صحابہ پہ وار کیا گیا اور مظلومانہ طریقے سے 70 صحابہ کو شہید کیا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ ان کے خلاف جو ہے وہ دعائیں کی ہیں اور فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں دعائیں کی ہیں. یہ وہ صحابہ کے لیے تھی اور ان کے ورثاء کو مطمئن کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی اور 3 لفظ میں نے آپ کی زبان سے نہیں سنے. ایک تو یہ ہے کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوف نہیں کہا، جیسے ہم وہ ہوپ کہہ دیتے ہیں، ہائے افسوس کہہ دیتے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے یہ لفظ کبھی نہیں بولا. تو ہمیں بھی اپنی زندگی سے یہ لفظ نکال دینا چاہیے. اور فرمایا کہ ایک لفظ کبھی یہ نہیں بولا لما صنعت، یہ کام آپ نے کیوں کیا. اور ہمارا تیسرا لفظ آپ کی زبان سے میں نے کبھی نہیں سنا کہ اللہ صنعت، یہ کام کیوں نہیں کیا. تو آپ کا مواخذے کا انداز نہیں تھا. اگر ہم سوچیں ان الفاظ کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو زندگی کا کام پھر بھی چل سکتا ہے، تربیت بچوں کی پھر بھی ہو سکتی ہے. مواخذہ نہ کریں، ویسے سمجھا دیں کہ یہ کام کرنے کا نہیں کرنا چاہیے، جو آپ نے یہ کام کیا ہے یہ کرنا نہیں چاہیے، اچھا کام نہیں ہے. بجائے اس کے ہم پوچھیں کیوں کیا یہ کام، یہ کہنے کے بجائے ان کو یہ سمجھا دیں کہ یہ آپ کا جو کام ہے یہ کرنے کا نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. یوں اگر کہہ دیں تب بھی کام بن سکتا ہے. اب یہ کہنا یہ کام کیوں نہیں کیا، اس سے دوسروں کا دل دکھتا ہے. اس کی بجائے یہ کہہ دیں کہ آپ یہ کام کر لیتے تو اچھا تھا. اس طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے. تو فرمایا کہ یہ 3 الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھے. اور گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا وہ تعاون کا انداز تھا. اپنے کام بہت سارے خود بھی کر لیا کرتے تھے. فرمایا اپنی جوتی جو ہے وہ سی لیتے تھے پھٹی ہوئی ہو، اور اپنے کپڑے کو سی لیتے تھے پھٹے ہوئے کو. گھر کے کوئی کام ہو اٹکا ہوا وہ کر بھی لیا کرتے تھے. اور کبھی بکری کا دودھ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکالیا کرتے تھے. اپنے کام بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود کر لیا کرتے تھے. تو گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا وہ تعاون کا انداز تھا. تو میں آپ کو عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں. تو ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں داڑھی بھی رکھ لی، رکھنی چاہیے، ضرور رکھنی چاہیے. اور کوئی عذر نہیں ہے داڑھی چھوڑنے میں، واجب ہے داڑھی رکھنا. اور جو داڑھی مناتے ہیں ان کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، داڑھی رکھنی چاہیے. یہ سنت پہ عمل کر لیا اور کرنا چاہیے. اور لباس بھی ٹھیک کر لیا. لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حصہ یہ معاشرتی چیزیں بھی ہیں. آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا پہ بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم انی اسألک الصحۃ، کہ اللہ میں آپ سے صحت مانگتا ہوں. جب آدمی کی صحت اچھی ہوتی ہے تو پھر اس میں جوانی بھی اچھی ہوگی اور پھر شہوات بھی زیادہ ہوں گی. تو فرمایا کہ والعفۃ، کہ اللہ میں آپ سے پاک دامنی مانگتا ہوں. یہ آپ نے جو دعائیں مانگی ہیں یہ ہمیں سکھانے کے لیے مانگی ہیں کہ جوانی اچھی ہو، صحت اچھی ہو، پھر پاک دامنی بھی ہو. والصحۃ والعفۃ والامانۃ، امانت عطا فرماؤ. ایسا نہ ہو کہ صحت اچھی ہو، کڑی اور جوان ہو اور لوگوں کے مال ضائع کرنے لگ جائیں. والامانۃ، اور اسی طریقے سے جب صحت اچھی ہوتی ہے، آدمی کی جوانی اچھی ہوتی ہے، بہادر ہوتا ہے تو لوگوں کے ساتھ بد اخلاق بھی ہو جاتا ہے. فرمایا حسن الخلق، کہ یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق بھی عطا فرمائی ہے. تو میں کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دیکھیے، ایک طرف جو ہے وہ بہادری اور عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، اور دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر
وہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ تو بزدل تو یہ کام کر لے لیکن بہادر یہ کام کرے تو بڑی کمال کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرتی ان سنتوں پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔